ہم ہوتے اگر شام کو جاتے بھائی، پھر سکینہ کے لیے اشک بہاتے بھائی، کیا نہیں تم کو خبر آ گیا ماہ سفر، وارث کرب و بلا اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا۔ موت سے پہلے مجھے ملنے برادر آ جا، اپنی صغرا کے لیے اے میرے اکبر آ جا، دل میں حسرت ہے میرے دیکھ لوں چہرہ تیرا، پھر مجھے آئے قضا اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا۔ نعرہ سلمان۔ پوچھو ان آنسوؤں سے ہی پوچھو، بڑے ظلم راہوں میں سہتی رہی ہے، یتیمی کے تانے یہ سہتی رہی ہے، نہیں مار ظالم تماچے اسے، نہ کر اس کا دشوار جینا، بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، سفر میں یہ سوئی نہ زندان آ کر، اجالا کیا ہے یہاں دل جلا کر، پدر سے جو بچھڑی ہے عاشور کو، سکون پا سکی پھر کبھی نہ، بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، ملا دشت میں جب کہ بابا کا لاشا، لپٹ کر پدر سے کیا خوب گریا، وہاں پہنچ زینب تو شہ نے کہا، سلا دو اسے جا کے بہنا، بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ، بہت رو چکی ہے سکینہ۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ شاکرہ بانو بنت جمعہ بھائی وسایا اور تمام مرحوم مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال ثواب فرمائیں۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات پڑھیں فرمان عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، سلسلہ گفتگو اس آیہ ولایت کی ذیل میں شریعت اور نظام ولایت کے عنوان سے جاری و ساری ہے، اور میں نے گزشتہ بیانات میں مسئلہ ولایت، نظام ولایت اور مفہوم اور معنی ولایت کو تفصیل کے ساتھ آپ کے اذہان عالیہ کے سامنے پیش کیا ہے اور ان عرائض کو وضاحت کے ساتھ رکھا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کے اذہان عالیہ میں وہ محفوظ ہیں، اور گفتگو یہاں ہے کہ اتنے عظیم اعلان اور منصوبہ الہی اسے ناکام بنانے کی اور اس کا مقابلہ کرنے کی ایک کوشش ہوئی، جسے خط غدیر کے مقابلے میں سقیفائی انحراف کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ اسلام اگر ان راہوں پر گیا ہے جن راہوں پر امت اسلام کو بجائے سربلندی اور عزت کے ذلت، رسوائی اور پستیاں نصیب ہوئی ہیں، تو یہ ثمرہ اسی خط انحراف کا تھا، اسی کجروی کا تھا جو بعد پیغمبر مدینے سے شروع کی گئی، اور اہل بیت کے حق سے، جو حق ولایت ہے، اس سے سرکشی، انحراف اور بغاوت کی گئی۔ اس بغاوت کا نتیجہ امت اسلام آج تک بھگت رہی ہے، اور اس کے نتیجے عالم اسلام میں ہر دور میں نظر آئے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یزید بھی ایک دو دن کا نتیجہ نہیں تھا، 50 سال پیغمبر کی رحلت کو ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ یزید جیسا بد کردار، فاسق و فاجر مسند خلافت اسلامی پر آ گیا تھا۔ یزید کا مسند خلافت اسلامی پر آنا کس اعتبار سے بڑی بات تھی؟ اس اعتبار سے بڑی بات تھی کہ سماج اور معاشرے کو، اسلامی سماج اور معاشرے کو اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ دین کو اگر دیکھا جاتا تھا
تو اس شخص کے کردار سے دیکھا جاتا تھا جو بعنوان خلیفہ رسول مسند خلافت پر بیٹھا ہے۔ یزید کا آنا اس لیے امت کے لیے خطرناک تھا، دین کے لیے خطرناک تھا، اس لیے اسلام کا تحفظ ضروری تھا، اس لیے قیام کربلا ضروری تھا کہ سماج کو یہ بتایا گیا تھا، یہ سکھایا گیا تھا کہ حاکم اسلامی جو مسند خلافت پر ہو اس کی مخالفت حرام ہے، ناجائز ہے، انسان کو دین سے خارج کر دیتی ہے، اور مسند خلافت اسلامی پر بیٹھا ہوا انسان فاسق ہو، فاجر ہو، ظالم ہو، بدکار ہو، غاصب ہو، کیسا بھی ہو، اس کی اطاعت امت پر فرض ہے۔ آج بھی مسلمانوں کی کتابیں ان مفاہیم سے بھری پڑی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حاکم اسلامی چاہے بدکار ہو، چاہے خونخوار ہو، چاہے غاصب ہو، چاہے ظالم ہو، اس کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ تو جب یہ سماج بنا دیا گیا تھا، ایسی سوچ بنا دی گئی تھی، تو اب سن 61 ہجری میں 60 ہجری میں جب یزید مسند خلافت پر آ گیا تو امت اسلام نے یزید کی بیعت کر لی اور فرزند رسول نے بیعت نہیں کی تاکہ یزید کو وہ رسمیت حاصل نہ ہو جائے، چونکہ یزید بھی اب اس جگہ آ گیا تھا کہ جہاں اس کا کردار طے کرتا کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے اور احکام دین کیا ہے۔ امت کو یہ اب ظاہر سی بات ہے پیمانہ دین کو پہچاننے کا حاکم اسلامی تھا، اور یہ بات بھی اپنے آپ میں سچ ہے کہ اس فکری جمود کو، اس غلط سوچ کو ایک ہی ذات توڑ سکتی تھی، اور وہ ذات حسین ابن علی کی ذات تھی، کیونکہ حسین کے علاوہ اگر یزید کے خلاف کوئی بھی قیام کرتا تو اس کے قتل کو اسی طرح جائز سمجھا جاتا جس طرح مدینے کے قتل عام کو جائز سمجھا گیا۔ توجہ فرمائیے گا، جس طرح مدینے کے قتل عام کو جائز سمجھا گیا، اسی طرح اگر حسین کے علاوہ کوئی بھی یزید کے خلاف قیام کرتا تو اس کے قتل کو جائز سمجھا جاتا۔ میں سمجھے جانے کی بات کر رہا ہوں، جائز قرار دینے کی نہیں، اس لیے کہ جتنے بھی درباری مفتی تھے ان سب نے قتل حسین کو جائز قرار دے دیا تھا پہلے سے، مگر امت نے حسین کے قتل کو نہ کل جائز مانا تھا نہ آج جائز مانا ہے۔ حسین کیونکہ فرزند رسول ہے، حسین جان رسالت مآب ہے، حسین وہ ہے جس نے رسول کی زبان چوسی تھی، حسین وہ ہے جس کے لیے رسول ناقہ بنے تھے، حسین وہ ہے جسے رسول اللہ نے اپنا نور چشم کہا تھا، حسین وہ ہے جس کے لیے رسول نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اگر قسم خدا کی یزید کے مقابلے میں حسین نہ ہوتے تو امت کو یہ بتایا جاتا اور بتانے کی کوشش کی گئی کہ یزید کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، باغی کا سر قلم کیا گیا ہے، مگر میں نے کہا جواز کے فتوے دفتری غلاموں اور مفتیوں نے صادر کر دیے تھے حسین کے قتل کے، مگر حسین کو کبھی بھی وہ امت ماننے کو تیار نہیں ہوئی جو وہ منوانا چاہتے تھے، اور یہی یزیدیت کی شکست تھی۔ کوئی بھی حسین کے علاوہ ہوتا تو اسے خارجی اور باغی قرار دے کر یزید کی حقانیت کا اعلان کیا جا سکتا تھا، مگر یہ طاقت بس خون حسین کی تھی کہ خون حسین نے قیامت تک یزید کی شکل میں خط سقیفہ کو رسوا کر دیا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ بڑی بات تھی، بس یہی وہ بڑی بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی سارا عالم اسلام ایک طرف اور سب کی بیعت ایک طرف، حسین کا انکار ایک طرف ہے۔ یزیدیت کو اس بیعت کی ضرورت نہیں تھی، یزیدیت
جو حسین نے کیا تھا. ایک صلوات پڑھ لیجیے بر محمد و آل محمد. حسینیت اور یزیدیت کا یہ معرکہ جو کربلا میں تھا، یہ وہ معرکہ ہے جس نے اسلام کی تقدیر کو بدل دیا، اسلام کو یزیدیت کے راستے پہ جانے سے روک دیا. خون حسین تھا جس نے سقیفہ کو کربلا میں دفن کر دیا، وگرنہ امت قیامت تک اس رسوائی کے راستے پہ جانے والی تھی، مگر حسینیت منارہ نور بن گئی. آج ساری دنیا جانتی ہے کہ یزیدیت کا نام اسلام نہیں ہے بلکہ حسینیت کا نام اسلام ہے. ہمیشہ کے لیے چہرہ باطل سے اتار کر پھینک دیا اور یزیدیت کو ذلت کے کوڑے دان میں ہمیشہ کے لیے پھینک دیا. تو خط انحراف یزید نتیجہ تھا اسی انحراف کا جو بعد پیغمبر مدینے سے شروع ہوا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری برائیاں یزید کے دور میں آئی. نہیں صاحب، یزید کے دور میں برائیاں نہیں آئی، کیونکہ یزید تو آیا تھا جب حسین نے قیام کیا ہے. حسین کہہ رہے میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اصلاح کہتے ہیں سدھار کو، اصلاح کہتے ہیں کسی غلطی کو ٹھیک کرنے کو، اصلاح کہتے ہیں کجروی ٹیڑھے پن کو درست کرنے کو. حسین کہہ رہے میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں. مولا کس اصلاح کے لیے نکلے ہیں؟ یہ اصلاح ایسی اصلاح کی ضرورت کہ حسین کو خون دینا پڑے اپنا. اتنے بڑے اقدام کی ضرورت کہ یزید کے آتے ہی ماحول اتنا خراب ہو گیا تھا کہ حسین کو اصلاح کے لیے قیام کرنا پڑا. نہیں، اصلاح امت جد کی کہہ رہی. حسین نے کیا کہا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کو سدھارنے جا رہا ہوں. بات یزید کی اصلاح کی نہیں کی. ارے سمجھیے گا، امت کی اصلاح کی ہے. اس لیے کہ یزید کو نہیں سدھارنا تھا، حسین کو امت کو سدھارنا تھا. یہ خون اس لیے دیا گیا تاکہ امت جد کی اصلاح کرے. غور فرما رہے ہیں آپ بات پر؟ حسین کیا بتا رہے ہیں؟ حسین کہہ رہے ہیں میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کون سے بگاڑ کی بات کر رہے ہیں مولا؟ امت تو نمازیں پڑھ رہی ہے، روزے تو رکھ رہی ہے، امت قرآن بھی پڑھ رہی ہے، امت حج بھی کر رہی ہے. جب حسین ابن علی نے مکہ چھوڑا ہے کربلا کی طرف روانہ ہونے کے لیے، تو مکہ کس موسم میں چھوڑا؟ آپ سب نے سن رکھا ہے، موسم حج. موسم حج کا مطلب جب پوری دنیا اسلام سے حاجی مکے میں جمع ہو رہے ہیں. کہاں آ رہے ہیں؟ مکہ. سارے حجاج مکے آ رہے ہیں، حسین مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. عجیب بات ہے نا. یا عبداللہ، یہ جو آ رہے ہیں یہ وہ کرنے آ رہے ہیں جو آپ کے نانا نے بتایا ہے. حج کس نے بتایا واجب ہے؟ آپ کے نانا نے. یہ حج کرنے آئے ہیں تو قرآن بھی پڑھیں گے، یہ حج کرنے آئے ہیں تو نمازیں بھی پڑھیں گے، یہ حج کرنے آئے ہیں تو طواف بھی کریں گے، حج بھی کریں گے. سید الشہداء آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کے تو نانا کا دین ہے یہ. آپ بھی رکیے، حج کریے، نمازیں پڑھیے، دیکھیے امت قرآن پڑھ رہی ہے. مگر حسین نے حج نہیں کیا، حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور کربلا کی طرف کیوں روانہ ہوئے؟ یہ آپ نے سن رکھا ہوگا، میں وہ عام بات کہہ رہا ہوں جو سب جانتے ہیں. حسین نے اس لیے مکہ چھوڑا عام این موسم حج میں. این موسم حج میں حسین مکہ چھوڑ کے کچھ بتانا چاہتے تھے امت کو. حسین بتانا چاہتے تھے خرابی کیا ہے.
حسین دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، مگر نہ حسین بھی 3 دن رک کے جاتے، مگر تاکہ امت سمجھ لے دین صرف نمازوں کا نام نہیں ہے، روزہ داری کا نام نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا نام نہیں ہے، بلکہ ان سب چیزوں سے نتیجہ لینے کا نام ہے۔ پہنچیں گے آپ بات تک، میں وضاحت کر رہا ہوں۔ ان سب چیزوں کا نتیجہ کیا ہے؟ نماز کیا اللہ نے اس لیے پڑھوائی ہے کہ اللہ کو کچھ فائدہ ہے نماز سے؟ حج اس لیے کرواتا ہے کہ اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ ہمارا تو بچہ بھی جانتا ہے مجلس میں بیٹھنے والا، اللہ کو کسی فائدے کی ضرورت نہیں، فائدہ اسے چاہیے جو ضرورت مند ہو۔ اللہ تو بے نیاز مطلق ہے نا، ہم اپنے بچوں کو جو پڑھاتے ہیں وہ یہی ہے نا، اللہ کسی کا ضرورت مند نہیں۔ جب ضرورت مند نہیں تو اس کو ہماری نمازوں کی بھی ضرورت نہیں، روزے کی بھی ضرورت نہیں، تو پھر کیوں رکھواتا ہے؟ تاکہ تم اپنے آپ کو پہچانو، تاکہ تم ویسے انسان بنو جیسے ہم بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نے تمہیں عزت دار بنایا ہے تو اپنے شرف انسانی کو پہچانو۔ اور حسین یہی بتانا چاہتے تھے۔ این موسم حج میں حسین نے مکہ چھوڑ کے یہ بتایا کہ جس سماج میں روزہ رکھا جا رہا ہو، حج کیا جا رہا ہو، طواف کیا جا رہا ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، مگر یزید جیسے باطل پرست کے آگے سر اٹھانے کی ہمت نہ ہو، تو ایسے سماج کا روزہ روزہ نہیں، نماز نماز نہیں، حج حج نہیں، تلاوت قرآن تلاوت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لبیک یا
رہے تھے. حسین ان سارے مفاہیم دین کو زندہ کر رہے تھے جسے غدیر کے مخالفین نے ختم کر دیا تھا. اسلامی معاشرہ ایسا بنا دیا گیا تھا کہ بدکار حکمرانی کریں اور مسلمان اپنے حصے کی نماز پڑھے. بدکار شراب پی کے مسلمانوں کے مالک بنے اور مسلمان سجدے میں سر پھوڑتا پھرے. دین کہتا ہے نہیں، سجدے اس لیے نہیں ہوتے کہ یوں ہی ٹکریں مارتے رہو. سجدہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ تم اپنی عزت نفس کو پہچانو. اور غدیر انسان کو اتنا ہی عزت دار بنانا چاہتی تھی. غدیر انسانوں کو اتنا ہی عزت دار بنانا چاہتی تھی کہ تم عبادتوں کے ذریعے بلندیاں حاصل کرو، تم عبادت کے ذریعے ترقیاں کرو، تم عبادت کے ذریعے کمال حاصل کرو، تم عبادت کے ذریعے ویسے بنو جیسے اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. تمہیں پتا ہونا چاہیے تمہاری عزت یہ نہیں ہے کہ فاسق بدکار شرابی زناکار کے آگے جھکاؤ سر. امت اسلام کی خرابی کیا تھی کہ وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، مگر ایک فاسق ان کے اوپر مسلط تھا. تب حسین نے کہا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یزید کو ٹھیک کرنے نہیں جا رہا ہوں، میں تو اس سوئی ہوئی امت کو جگانے جا رہا ہوں، میں تو اس امت کو سدھارنے جا رہا ہوں. اب ذرا سا دیکھیے، ایک بات میری سنیے گا غور سے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری خرابیاں یزید کے دور میں آئی؟ نہیں. یزید ہاں سب سے بڑا بدکار ہے ظاہر بظاہر، بہت سو نے پردہ ڈالے رکھا اپنے اوپر، وہ ایک الگ بات ہے، مگر یزید تو کھلا ہوا بدکار تھا. یزید آیا ہے رسول اللہ کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد، مگر انحراف کب سے آیا؟ اس سقیفائی سوچ کے نتیجے میں. انحراف تو بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا اور اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں. سب سے بڑا انحراف تو مدینے میں ہوا. اس سے بڑا انحراف ہو سکتا ہے کہ رسول کی بیٹی دروازے کے پیچھے کھڑی ہو اور امت فاطمہ پہ بھی رحم نہ کھائے؟ سب سے بڑا انحراف تو مدینہ. ہر مخالف آواز پر یہ لیبل لگا کر کہ یہ مرتد ہو گئے، قتل عام کیا گیا مدینے میں. جس کا چاہے گھر لوٹا، جس کو چاہے قتل عام کیا. یہ مدینے سے شروع ہو گیا. اس کے نتیجے آتے آتے کیا ہوئے؟ یزید تو 50 سال بعد ہے، خلافت ثالثہ کے دور کی بات ہے. سن آپ نے رکھا ہوگا، میں تو نتیجے کے لیے پڑھ رہا ہوں. کوفے میں گورنر ہے ولید ابن عقبہ. کوفے میں گورنر ہے ولید ابن عقبہ. روایت بڑی مشہور ہے اور سب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، کوئی منکر بھی نہیں ہے اس کا کہ ایسا ہوا تھا. اسلام کی حالت کیا تھی؟ کربلا سے بہت پہلے ولید ابن عقبہ. خلافت ثالثہ کا دور ہے، اس کا مطلب ابھی امیر المومنین کی خلافت اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے. ظاہری خلافت 35 ہجری میں امام امیر المومنین کی خلافت کا آغاز ہوا، اس سے پہلے کی بات ہے. مطلب کیا ہے؟ امیر المومنین کی خلافت رسول اللہ کے 25 سال بعد شروع ہوئی. یہ 25 سال پہلے کی بات ہے. 25 سال پورے نہیں ہوئے تھے رسول اللہ کو گئے ہوئے. رسول اللہ کو گئے ہوئے 25 سال، یزید 50 سال بعد آیا ہے. ابھی رسول اللہ کو گئے ہوئے 25 سال نہیں ہوئے کہ کوفے میں خلیفہ وقت کا گورنر ولید ابن عقبہ کوفے کی مسجد میں آ کر صبح کی نماز نشے کی حالت میں 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھاتا ہے. یہ اسلامی ہسٹری کا واقعہ ہے، سب مانتے بھی ہیں. شراب کے نشے میں ولید ابن عقبہ جو رات کو شراب چڑھا کے سویا تھا، اس کا خمار ابھی تک موجود تھا. میں نے کہا یہی دین کے مالک بھی تھے، چونکہ نماز انہی کو پڑھانا ہے. مصلی کے بھی مالک یہی، دین کے بھی مالک یہی، شریعت انہی کے چہرے سے پہچانی جاتی ہے. آتا ہے کوفے کی مسجد میں، صبح کی نماز 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھاتا ہے. اور 4 رکعت ہی نہیں پڑھاتا بلکہ مصلی پہ جھومتے ہوئے پیچھے گھوم کے پوچھتا ہے کچھ کم رہ گئی ہو تو اور پڑھا دوں. یہ امت اسلام کا حال ہے کربلا سے پہلے. کہو تو اور پڑھا دوں، میں آج موڈ میں ہوں. ایک شرابی پوچھتا ہے اور پڑھاؤں؟
صبح 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھائی گئی. سوال اس پڑھانے والے پر نہیں ہے، سوال اس امت پر ہے جس نے 2 کی بجائے 4 پڑھ لی. خرابی اس امت میں ڈھونڈو جنہوں نے پڑھ لی. کہاں کھڑا کر دیا تھا اس امت کو لے جا کے. اور جب 25 سال سے کم مدت میں یہ حال ہو سکتا ہے تو یزید کے بعد اس اسلام کی کون سی صورت بچتی پتا ہے آپ کو؟ ایک شرابی مسجد میں نماز پڑھا کے پوچھتا ہے اور پڑھاؤں؟ 4 رکعت پڑھاتا ہے صبح کی 2. اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ ابھی رسول اللہ کو گئے ہوئے 25 سال نہیں ہوئے، یعنی 35 ہجری سے پہلے کی بات ہے. یہ بات طے ہے نا. 35 ہجری میں امیر المومنین کی خلافت کا آغاز ہے، 35 ہجری کے اندر کی بات ہے، یعنی 25 سال پورے نہیں ہوئے تو رسول اللہ کو بھی 25 سال پورے نہیں ہوئے. اسلام کی تقدیر کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا تھا. واقعات تو بہت سارے ہیں. یہ سن امیر المومنین کی خلافت کے دور کی بات ہے. اسلام کی کیا درگت بنا دی تھی لوگوں نے. یہ امیر المومنین یعنی امیر المومنین 35 ہجری میں خلافت ظاہری کے منصب پہ آئے، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب امیر شام کا لشکر صفین کی جنگ لڑنے کے لیے شام سے روانہ ہونے والا ہے. ہم ان واقعات پہ ہنستے ہیں، ہنسی بھی آتی ہے، مگر یہ حالت دیکھ کر کلیجہ منہ کو بھی آتا ہے. انہوں نے اسلام کے ساتھ کون سا کھلواڑ کیا تھا. شاید 37 ہجری میں جنگ صفین ہے، 37 ہجری میں جنگ صفین ہے الزائی. اس کا مطلب ابھی رسول کو گئے ہوئے 27 سال کمپلیٹ نہیں ہوئے. کتنے؟ 27 سال پورے نہیں ہوئے. یزید تو 50 سال بعد ہے. اسلام کی کیا حالت تھی؟ کہتے ہیں امیر شام نے اپنا لشکر تیار کیا اور آرڈر صادر کیا کہ لشکر علی سے لڑنے کے لیے کوچ کرے، یعنی حرکت کرے. آج یہ لشکر شام سے چلنا ہے، تیاری ہو چکی ہے پوری. آج اس لشکر کو کہا گیا کہ تم یہاں سے چلو، روانہ ہو جاؤ، کوچ کرو، جاؤ صفین کے میدان کی طرف چلنا ہے. لشکر پورا ریڈی تھا، پورا تیار. مگر واقعہ یہ ہے کہ جب اس لشکر کو یہ آرڈر پہنچا کہ شام سے حرکت کرو، کوچ کرو، صفین کی طرف روانہ ہو جاؤ، تو تاریخ کہتی ہے اتفاق سے اس دن بدھ کا دن تھا. بدھ آپ جانتے ہیں نا، بولا جاتا ہے آپ کے یہاں بدھ کا دن تھا. بدھ کے بعد ہے جمعرات، جمعرات کے بعد ہے جمعہ. جمعہ پڑھنے کا شوق مسلمانوں کو بڑا زیادہ ہے. سب کچھ چھوٹ جائے، جمعہ نہ چھوٹے. تو روایت یہ بتاتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس لشکر نے بڑے ادب سے امیر شام کو ایک میسج بھجوایا کہ حضور ہم علی سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، لشکر بھی ریڈی ہے، آمادہ، ہم چلنے کو بھی تیار ہیں، مگر ایک ریکویسٹ ہے سرکار. وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ آج بدھ ہے، کل جمعرات ہے اور پرسوں جمعہ ہے، مطلب ایک دن کل کی بات ہے. اتنی اجازت دیجئے کہ ہم پرسوں جمعہ پڑھ کے جائیں گے. کیا کہا؟ ہم جمعے کا شوق تو آپ کو پتہ ہی ہے کیسا ہے. ہم جمعہ پڑھ کے جائیں گے. اب بات نماز کی ہے، جمعے کی. امیر شام ایک دم سے منع بھی نہیں کر سکتا. امر عاص اس کا وزیر خاص ہے. تاریخ اسلام کا، اس عرب کی تاریخ کا سب سے چالاک علی کا دشمن نمبر 1، جسے داہیت العرب کہا جاتا ہے. وہی ملعون ہے کہ جس کی سازشوں نے بہت کام دکھائے ہیں اسلامی تاریخ میں. اس نے کہا امیر شام نے، امر عاص یہ جاہل جمعہ پڑھ کے جانا چاہتے ہیں، ہم روک بھی لیں مگر معاملہ 1-2 دن ڈیلے ہو جائے گا، کیا کریں؟ کوئی ترکیب ہے؟ کہ امیر یہی تو موقع ہے یہ جاننے کا کہ شریعت محمدی میں اب تمہاری کتنی دخالت ہو چکی ہے. یہ ایسی موقع پہ تو ناپا جائے گا کہ محمد کی شریعت میں تمہاری کتنی چلتی ہے. یہ دیکھنے کا موقع یہی تو ہے کہ یار کھل کے بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو، پہیلیاں مت بھلاؤ.
پہلیاں مت بجھاؤ، کلیئر کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ امیر ان جاہلوں سے کہو کہ تمہیں جمعہ ہی تو پڑھنا ہے. کہاں کا تو کیا ہوا، پرسوں کی بجائے آج ہی پڑھ لو. اسلام کی تاریخ گواہ ہے، اللہ کی قسم. پہلی بار ابھی رسول کو گئے ہوئے 27 سال نہیں ہوئے، مسلمانوں نے جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھی. کب ہوا یہ؟ کربلا سے پہلے. اب اس کو آپ نے سن لیا اس تاریخ کو. میں کہتا ہوں اب سوال یہی ہے کہ اس بدکار سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے جو انہیں بدھ کے دن نماز پڑھنے کو کہہ رہا تھا. سوال اس سے امت اسلام کی حالت کیا ہے. حسین نے تبھی تو کہا انما خرجت لطلب الاسلام فی امت جدی. اس امت میں جو بگاڑ آ گیا ہے میں اسے سدھارنے جا رہا ہوں. اب دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ کربلا نے کیا دیا. کربلا کا احسان ہر ایک پر، فرقہ کوئی بھی ہو، مسلک کوئی بھی ہو، مسجد کسی بھی فرقے کی ہو، سب کے اوپر کربلا کا یہ احسان ہے کہ کربلا سے پہلے ایسا ہو سکتا تھا کہ شرابی مسجد میں آ جائے، جمعہ بدھ کو پڑھ لیا جائے، مگر کربلا کے بعد 1400 سال گزر گئے، کسی مسجد میں نہ کوئی شرابی آ سکتا ہے نہ جمعے کی نماز بدھ کو ہو سکتا ہے. حسین نے شریعت محمدی کو حیات دے دی، زندگی دے دی. اب تک کربلا سے پہلے شریعت کو حاکم کے کردار میں دیکھا جاتا تھا، مگر اب کربلا کے بعد حاکم کا کردار کچھ بھی ہو مگر اسلام کو سیرت پیغمبر اور کتاب اللہ اور سیرت اہل بیت سے ناپا جائے. یہ کرم ہے کربلا کا، یہ عنایت ہے حسین کے خون کی، اس لہو کی. وگرنہ جو امت 25 سال 27 سال ہی میں رسول اللہ کے بعد دین کو اتنا بدل کے رکھ دے کہ اس کی جانماز امامت پر شرابی آ جائے، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھ مارے، جو آج ان کا کیا حال ہوتا ہے اس امت کا. اب یہاں سے سمجھ میں آتا خون حسین کی برکت کیا ہے. واللہ خط ثقیفہ نے جو جرائم کیے تھے ان جرائم کے اثرات آج بھی امت اسلام بھگت رہی ہے، مگر دین محفوظ ہے. اصل شریعت پہ اب حرف نہیں آ سکتا. اب مسلمان کا کردار کچھ بھی ہو، اسلام اس کے کردار سے الگ ہے. اسلام کی ایک الگ شناخت ہے. اسلام یہ ہے نام سے کچھ نہیں ہوتا، جو اس پیمانے پہ ہے وہ مسلمان ہے. اور غدیر یہی عزت دینا چاہتی تھی. آسان نہیں ہے علی جیسے امام کو چھوڑ دینا. علی جیسے امام کو چھوڑ دیا گیا، آسان سمجھتے ہیں. یہ وہ
عداوتیں تھیں علی کی جو زمانہ رسول اللہ سے تھی، جو انتقام یہ ظالم رسول سے نہ لے سکے وہ اولاد رسول اللہ سے لیا گیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں مگر آپ نے سنا ہے مولا سید سجاد فرماتے ہیں کہ 7 ایسے مقامات آئے شام و کوفہ کے بازار میں جس سے میرا دل خون روتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ ملعون اولاد رسول اللہ کو یہودیوں اور نصرانیوں کے علاقوں سے گزارتے تھے اور کہتے جاتے تھے آ کے دیکھ لو خیبر و خندق میں تمہارے بزرگوں کو جنہوں نے مارا تھا یہ وہ اسیر ہیں۔ کافروں سے کہا جا رہا تھا کہ یہ وہ اسیر ہیں جنہوں نے تمہارے بزرگوں کو خیبر و خندق میں مارا تھا، آؤ ان سے اپنا انتقام لے لو۔ اہل حرم پہ پتھر مارے جاتے تھے۔ یہ آل محمد کی عداوت تھی۔ علی جیسے امام جس کی ولایت، وصایت اور امامت کا اعلان رسول اللہ مسلسل کر رہے تھے، کس عداوت سے گزرے؟ شام کے لوگوں کے دل میں علی کی اتنی عداوت کیوں تھی پتا ہے آپ کو؟ یہ شام کے لوگ علی سے اتنی عداوت کیوں رکھتے تھے؟ سوچنے کی بات ہے۔ جنگ صفین میں علی جیسے امام کے سامنے کھڑے ہیں، کربلا میں حسین کے سامنے یہی نسلیں کھڑی ہیں۔ آپ نے سن رکھا ہے حسین ابن علی نے ان کے سامنے آ کے بار بار خطبہ ارشاد فرمایا، یہ کہا میری خطا کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں قتل کرنے آئے ہو؟ میں نے کیا دین کو بدلا؟ میں نے کیا شریعت کو تبدیل کیا؟ میری خطا کیا ہے؟ جواب کچھ نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، بس ایک جواب تاریخ نے لکھا ہے۔ بعض ملعونوں نے حسین کی اس بات کا جواب یہ دیا، بغضاً لأبی، حسین ہم آپ کو آپ کے بابا کی عداوت میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ علی سے ایسی عداوت کیسے ہوئی؟ اب سوچیں، شام کے اوپر یہ جو شامات کا علاقہ آل امیہ کے قبضے میں رہا ہمیشہ، یہ خلیفہ اول کی زندگی کے آخری دن تھے اور خلافت دوم اسٹارٹ ہو رہی تھی، تب شام فتح ہوا، اور شام جب سے فتح ہوا نیا علاقہ، پہلے دن سے اس پر حکمرانی بنی امیہ کی رکھی گئی، آل امیہ کی۔ ابو سفیان اس کے بیٹوں کو سب کو مدینہ سے بھیج دیا گیا شام، اور شام کا علاقہ بنی امیہ کے حوالے کر دیا گیا، جو چاہے کرو وہاں پر۔ اور انہوں نے پہلے ہی دن سے ایک پوری نسل کو علی کی عداوت پہ پالا۔ اب یہ تاریخ کا دردناک ترین حصہ ہے جو میں سنا رہا ہوں، اور ایسے ہی سنیے جیسے آپ سن رہے ہیں۔ دردناک ترین حصہ ہم سن لیتے ہیں مگر اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ جس دن سے انہیں خلافت دوم کے زمانے سے اقتدار ملا تھا، پہلے امیر شام معاویہ کا بڑا بھائی گورنر بنایا گیا، اس کے بعد سے اسے گورنر بنایا گیا۔ تاریخ کہتی ہے جس دن سے بنی امیہ کو شام کے علاقے حوالے کیے گئے، اس دن سے انہوں نے نسلوں کو پالا علی کی عداوت پر، اور اس کے لیے پورا پلان کیا گیا تھا۔ اور اب سوچئے دشمن کام کب شروع کرتا ہے، نتیجے کب لیتا ہے۔ اپنے زمانے میں بھی تطبیق کیجئے، میں نے پہلے ہی کہا ہسٹری کو اس طرح مت سنیے کہ کل کی باتیں ہیں، اس طرح سنیے کہ ہو سکتا ہے آپ کے یہاں بھی یہ کام ہو رہا ہو۔ چپ چاپ کچھ لوگوں کو اس طرح پالا جا رہا ہو کہ آپ کو خبر ہی نہ ہو۔ آنکھیں کھلی رکھیے، دشمن کام کب شروع کرتا ہے، نتیجے کب لیتا ہے۔ اپنے بچوں پہ نظر رکھیے، دھیان رکھیے، ان نسلوں کو تباہ مت ہونے دے دیے، لٹیروں کے ہاتھ نہ پڑنے دیجیے، دین کے دشمنوں کے ہاتھ میں بچوں کو مت جانے دیجیے۔ آنکھیں کھلی رکھیے، کان کھلے رکھیے۔ زمانہ حضور میں امام ہمارا مالک ہے، مولا ہے، زمانہ غیبت میں نائب امام ہمارا سب کچھ ہے۔ ان سے جو دور کرے اس کے بارے میں آنکھیں کھلی رکھنا۔ علی کا مقابلہ بھی اسی طرح کیا تھا جاہلوں نے، ایک نسل کو علی کی عداوت پہ پالا گیا تھا، ایک نسل کو علی کی۔ اب میں تاریخ سنا رہا ہوں آپ کو، دردناک ترین حصہ ہے،
میں جب بھی اس روایت کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں، میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. علی کی مظلومیت آپ نے سن رکھا ہے. جب شام والوں کو یہ بتایا گیا کہ علی مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں شہید ہوئے. سننا آسان ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے. جب ان ملعونوں کو یہ بتایا گیا کہ علی مسجد میں حالت سجدہ میں مارے گئے، تو شام کے لوگ علی کے بارے میں اتنے جاہل تھے کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے یہ جو خبر مدینے سے آ رہی کیا صحیح ہے کہ علی سجدے میں مارے گئے ہیں؟ مسجد میں کہاں، خبر تو صحیح ہے، سننے میں تو یہی آ رہا ہے. تو پھر وہ حیرت سے پوچھتے تھے تو کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ کیا علی کبھی مسجد بھی جاتے تھے؟ وہ شیر کبریا جس کی قوت بازو سے اسلام مضبوط ہوا، دین الہی دنیا میں پھیلا، جس کی قربانیوں سے اسلام اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا، اس علی کے بارے میں یہ اتنے جاہل رکھے گئے تھے کہ مجھے کہا علی نماز پڑھتے تھے، جو سجدے میں مارے گئے. کون کہہ رہا ہے سجدے میں مارے گئے؟ سنا اس درد کو سمجھ سکتا ہے کوئی؟ علی کی مظلومیت معمولی نہیں ہے. علی جیسے امام کے بارے میں اتنے جاہل کیسے بنے؟ اتنے جاہل اس لیے بنے کہ انہیں علی سے جاہل رکھا گیا تھا. خدا ان نسلوں پہ لعنت کرے جنہوں نے کبھی شعور کی آنکھوں کو کھول کے نہیں پہچاننے کی کوشش کی علی کون ہے. منصوبہ کب سے شروع کیا؟ جب سے انہیں اسٹارٹ میں حکومت ملی، جس دن سے انہیں یہاں تسلط اور اقتدار ملا تھا شام پر. اب یہ تاریخ کا حصہ ہے، بتاتی ہے تاریخیں کہ جو بچے ماؤں کی گود میں تھے، چھوٹے بچوں پہ کام کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے بھی لیے جاتے ہیں. ہوشیار رہیے، چھوٹے بچے جو ابھی ماؤں کی آغوش میں تھے، جو بچے کھیل رہے تھے، کھیلنے والے بچے، امیر شام کے کارندے شام کے وقت ہر گھر میں جا کے ان بچوں کو جو ماؤں کی گود میں تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے گھر میں خوبصورت کھلونا پہنچاتے تھے. خوبصورت کھلونا. اب بچے کی فطرت جو لاکھوں سال پہلے تھی وہی آج ہے، فطرت نہیں بدلتی. آج بھی بچہ بیٹھے بٹھائے اگر کھلونا پا جائے تو کتنا خوش ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے، آپ اچانک آئیے گھر میں کھلونا لے کے آ جائیے، بچے کی خوشی کا کوئی عالم ہوتا ہے. بچہ فطرتاً مانوس ہے کھلونے سے. آپ اس کو کہیے میں نے تمہارے لیے پلاٹ خرید ڈالا ہے، بلڈنگ لے لی ہے، ویلا خرید لیا ہے، بنگلہ خرید لیا ہے، بچے کو کوئی لینا دینا نہیں اس سے. اس کی دنیا کھلونا ہے. کھلونا لے کے آ جائیے آپ، پھر دیکھیے بچہ کتنا خوش ہوتا ہے. ان شام کے بچوں کو شام کے وقت پورے دمشق اور اطراف کے علاقوں میں کھلونے پہنچائے جاتے تھے. فطرت پہ کام کیا گیا تھا، بچوں کی فطرت پہ. بچے کو جب بیٹھے بٹھائے گھر میں کھلونا مل جائے، بچے خوش ہو جاتے تھے، کھیلنے لگتے تھے کھلونے سے. اور جب وہ بچہ خوش ہو کے کھلونے سے کھیلنے میں مگن ہو جاتا تھا تو اس سے کہا جاتا تھا بیٹا پتا ہے یہ کھلونا کہاں سے آیا؟ بچہ پوچھتا تھا نہیں، کس نے بھیجا؟ کہا بیٹا یہ کھلونا آپ کے لیے حضرت امیر شام نے بھیجا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو دے رہا ہے اس کی محبت دل میں پیدا ہوگی. بچہ فطرت پہ کام کیا جا رہا تھا. آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے اس بات کو. جب بچہ رات میں کھیلتے کھیلتے اپنے پسندیدہ کھلونے سے سونے لگتا ہے نا، تو وہ 100 بار آپ کہیے اس سے بیٹا سو جاؤ، بہت رات ہو گئی، تو بچہ اپنے کھلونے کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے میں کسی کو نہیں دوں گا. اور اگر آپ اس کو زیادہ کہیں گے تو کہے گا اچھا یہ کھلونا میں آپ کو دے رہا ہوں، مجھے صبح واپس مل جانا چاہیے، کوئی لینا جائے میرا بچہ کو، میرا کھلونا کوئی اٹھانا لے. ہر بچہ تاکید کر کے سوئے گا. آپ بھی کر کے دیکھ لیجئے گھر میں اپنے پسندیدہ کھلونے کے بارے میں بچہ اتنا حساس ہوتا ہے. ماں سے کہتا ہے اماں میرا کھلونا کوئی ہاتھ نہ لگائے، کوئی لینا جائے. باپ سے کہتا ہے، بھائی سے کہتا ہے، بڑی بہن سے کہتا ہے میرے کھلونے کو کوئی چھوئے نا. اور یہ بچہ بھی جب اس کو سونے لگتا تھا رات میں، یہی جسے شام کھلونا دیا تھا، جب یہ بچہ سونے لگتا تھا تو وہی کارندے جنہوں نے پہنچایا ہوتا تھا کھلونا، اس بچے کے سرہانے سے اس کو اٹھا لے جاتے تھے. اس بچہ سو گیا، کھلونا اٹھا لیا پھر سے.
فطرت پہ کام کیا گیا تھا، عداوت علی کو دلوں میں اس طرح اتارا گیا تھا۔ اب جو یہ بچہ صبح کو اٹھتا تھا اور دیکھتا تھا میرا کھلونا کہاں ہے میرا کھلونا، بچہ چیختا تھا، چلاتا تھا کہاں ہے کھلونا، کون لے گیا، مجھے ابھی چاہیے۔ تو اس بچے کو ایک جواب دیا جاتا تھا، بیٹا ہم نے تو تمہارے کھلونے کی بڑی حفاظت سے رکھا تھا، بڑی حفاظت کی تھی، مگر بیٹا ہم کیا کریں، رات کو علی آئے تھے چرا کے لے گئے۔ حاکم بدہن کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، علی جیسے امام کی عداوت ان بچوں کے دلوں میں اس طرح اتاری گئی تھی کہ رات کو نعوذ باللہ حاکم بدہن علی آئے تھے، بیٹا تمہارا کھلونا لے گئے چرا کے، ہم کیا کریں۔ ان نسلوں کے دلوں میں، خبیث نسلوں کے دلوں میں عداوت علی کی اس طرح سے بھر دی گئی تھی۔ یہ نسلیں جوان ہو گئی، مگر ان جاہلوں نے کبھی بھی شعور کی آنکھ کھول کے یہ نہیں دیکھا، یہ نہیں سوچا اپنی عقل سے کہ علی تو کبھی شام آئے نہیں، علی تو کبھی شام آئے نہیں نا۔ ان جاہلوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ علی تو کبھی شام آئے نہیں، جو شام آئے ہی نہیں وہ ہمارا کھلونا نعوذ باللہ کیسے لے جا سکتے۔ اس طرح علی کی عداوت پر ایک نسل کو پالا گیا، یہی نسل تھی جس کی جہالت اور عداوت کے بلبوتے پر علی کے مقابلے میں اتنا لشکر لایا گیا۔ میں ایک منظر آپ کو سناتا ہوں، بات تمام کرتا ہوں۔ دیکھیے ہمیشہ آنکھ کان کھلے رکھیے، میں نے بار بار آپ سے کہا ہے، میں جو یہ سب کچھ سنا رہا ہوں آپ کو، یہ صرف کل کی داستان نہیں سنا رہا ہوں، یہ آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی اتنا جاہل بنایا جا رہا ہے۔ کچھ شخصیات کے بارے میں بچوں کو کوشش ہو رہی ہے کہ جب وہ منہ کھولتے ہیں ذمہ داران شریعت کے بارے میں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ آج کا بچہ نہیں بول رہا، یہ وہی شامی بول رہا ہے جو کل علی کے بارے میں اتنا جاہل تھا۔ آج کچھ لوگ مرجعیت کے بارے میں اتنے ہی جاہل ہیں جتنے شام کے لوگ علی کے بارے میں جاہل تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ علی بھی نماز پڑھتے تھے، کل تعجب ہوگا آپ کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ مراجع عزاداری کرتے ہیں، تو یہ حیرت سے پوچھیں گے کہ مرجع بھی عزاداری کا طرفدار ہوتا ہے؟ ان بچوں کے دماغوں میں یہ بھرا جا رہا ہے کہ ہم عزادار ہیں، مراجع عزاداری کے دشمن ہوتے ہیں۔ جاہلوں، اگر مرجعیت کو عزاداری نہیں آتی تو تمہیں کہاں سے آتی ہے؟ عزاداری کو وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، انہوں نے حسین کے لیے خون دیا ہے، انہوں نے شریعت کے لیے گردنیں کٹائی ہیں، انہوں نے زندانوں میں رہ کے اپنی رگوں سے خون نکال کے حسین کی تعلیمات کو آگے بڑھایا ہے۔ وہ عزاداری کے دشمن ہے، تو طرفدار ہے عزاداری کا۔ یہ وہی بات ہے جو علی کے بارے میں کل کہی گئی۔ علی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ علی بھی نماز پڑھتے تھے۔ آج ایسے ایسے جاہلوں کو میں نے دیکھا ہے جو مرجعیت کے بارے میں اسی طرح کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے کبھی آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ چھوٹا سا ٹولہ کیا کر لے گا جو ہمارے بیچ پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے، ڈٹ کے مقابلہ کیجیے مردانگی کے ساتھ، اس لیے کہ دشمن کبھی کبھی چھوٹے سے ٹولے سے بھی بڑا کام لے لیتا ہے۔ چھوٹے سے ٹولے سے بھی، میں تاریخ کا دردناک ترین حصہ سنا، پتہ نہیں وقت ہے یا نہیں میرے پاس، مگر آپ کی توجہات کہہ رہی ہیں کہ میں اس کو پورا کر سکتا ہوں اس بات کو، تھوڑا سا چند منٹ اوپر ہو جائے تو معاف کریے گا۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑے سے تو لوگ ہیں کیا کر لیں گے، مگر دشمن تھوڑے سے لوگوں سے بھی کبھی کبھی بڑا کام لیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جنگ صفین کتنے دن لڑی گئی؟ تقریباً
लग भग 6 महीने तक जंग सिफ़ीन चली है। कितने? तकरीबन 6 महीने लड़ी गई है जंग। किसके मुकाबले में? अली और अमीर शाम के लश्कर में ये लड़ाई हुई। अरबों का एक दस्तूर है कि जब शाम हो जाती है, सूरज गुरूब होने लगता है, तो दोनों लश्कर लड़ते लड़ते अलग हो जाते हैं और हर लश्कर अपने खेमे में चला जाता है। जंग रुक जाती है। शाम के वक्त जंग रोक देते हैं। सुबह शुरू करते हैं लड़ना, शाम को जंग रोक देते हैं अरब। मगर तारीख बताती है ये सिफ़ीन की जंग इतने घमासान की जंग थी कि इसमें कभी कभी सूरज गुरूब हो गया, रात बीतती रही, सारी रात तलवारें चली हैं। एक तरफ अली का लश्कर, एक तरफ अमीर शाम का लश्कर। इन रातों को लैलतुल हरीर कहा जाता है। बाज रातें सिफ़ीन की जंग में ऐसी आई कि रात भर तलवारें चली। तफसील बाद में पेश करूंगा, खाका अब बता रहा हूं। इस 6 महीने लड़ी वाली जंग में, लड़े जाने वाली जंग में नतीजा क्या हुआ? इस जंग में अली भी लड़े, हुसैन और हसन भी लड़े, अब्बास अलंबरदार भी लड़े, मोहम्मद हनफिया भी लड़े, और अली की फौज का कमांडर इन चीफ मर्द मैदान मालिक अश्तर नखई भी लड़ा। मालिक, आए आए, कौन मालिक? मालिक अश्तर, अरब का वो सूरमा, वो मुजाहिद जिसका नाम सुन के बड़े बड़े सूरमाओं का पित्ता पानी हो जाता था। मालिक का नाम सुन के भी बड़े बड़ों का बदन कांपने लगता था। अली का वो सिपह सालार सूरमा मालिक अश्तर नखई। आज मालिक लड़ते लड़ते वहां पहुंच गया कि जहां एक हमला करके अमीर शाम का गला काट सकते हैं और अली के लिए जंग जीत सकते हैं। कौन सी जगह है? बस अब इतना है फासला कि सामने अमीर शाम खड़ा है, उसका ज्यादातर लश्कर या मारा जा चुका है या भाग चुका है, और अली का ये शेर दिल सिपह सालार, शेर मर्द मालिक अपनी तलवार खींचे हुए सामने खड़ा है। एक हमला करेंगे, जंग जीत लेंगे। जीती हुई जंग अली की। वो नतीजा क्यों आया जिसको आप जानते हैं? अली इस जीती हुई जंग को जीत नहीं सके। इस मंजिल पे कैसे ये जंग बच गई? ये जीती क्यों नहीं जा सकी? ये इसलिए नहीं जीती जा सकी कि अली की फौज में जाहिलों का, हट धर्मों का, कोड़ मगजों का एक ऐसा टोला था कि जिसकी जिहालत पर, जिसकी हिमाकत पर दुश्मन को पक्का यकीन था। और बाज़ रिवायतें बताती हैं कि अंदर खाने अम्र आस का इनसे ताल्लुक था। दुश्मन किसी कामयाब लश्कर में कुछ जाहिलों को एक मकसद के लिए पालता है। हालात को हालात से मिला लीजिएगा। अमीर शाम ने जब यह मंजर देखा कि जंग हार रहा हूं, तो अम्र आस से कहा, अम्र आस हम जंग हार रहे हैं। का मैं भी देख रहा हूं। का हार से बचने का कोई नुस्खा है तेरे पास? हम जंग हार रहे हैं। सुनिए, एक दिन अमीर शाम ने अम्र आस से एक सवाल किया था। दाहियतुल अरब है, बहुत चालाक है अरब का ये अम्र आस। एक दिन अमीर शाम ने इससे पूछा था, अम्र ये बता, पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में तू किसी ऐसी चीज को जानता है जिसकी काट अली की तलवार से ज्यादा तेज हो, जिसकी धार अली की तलवार से ज्यादा तेज हो? अमीर शाम, कायनात में किसी भी चीज की काट अली की तलवार से ज्यादा तेज नहीं है।
مگر ہاں ایک چیز ہے جس کی کاٹ علی کی تلوار سے زیادہ ہے. کہ وہ کیا ہے؟ کہا وہ ہے لوگوں کی جہالت. ہر دھرمی جہالت جب کوڑ مغز ہو جائے انسان کا کرنا کیا ہے؟ کہ نہیں میرے پاس نسخہ ہے جنگ سے ہار سے بچنے کا. کرنا کیا ہے بتا جلدی سے، جنگ ہار رہے ہیں. کہ سن لشکر میں جتنے بھی قرآن ہے، دفتر کاغذ ٹکڑے سب جمع کر لے. کہ جاہل کیا قرآن سامنے رکھے گا فیصلے کے لیے؟ ارے جنگ سے پہلے علی نے کتنی بار قرآن رکھا؟ کیا ہم نے ایک بار بھی سنی علی کی بات؟ علی تو بار بار کہہ رہے تھے صلح کر لو صلح کر لو. تو اب ہاری بھی جنگ میں علی کیوں ہماری سنیں گے؟ کہ علی سنیں گے نہیں، علی کو سننا پڑے گی. جاہلوں پہ دشمن کو کتنا بھروسہ ہوتا ہے. کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ ٹھیک ہے تو دیکھ، تو تماشا دیکھ. ان قرآنوں کو نیزوں پہ اٹھا دیا گیا صفین میں باندھ کر، اور اس ہارے ہوئے بچے کچے لشکر نے چلانا شروع کر دیا اللہ کی کتاب بیچ میں ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے صلح چاہتے، جنگ نہیں چاہتے صلح چاہتے، جنگ نہیں چاہتے صلح چاہتے. شور مچنے لگا. علی نے یہ منظر دیکھا، دشمن کی چال کو سمجھ گئے مولا، دشمن کی چال کو سمجھ گئے مولا. کہا میرے سپاہیوں اس دھوکے میں مت آنا، آگے بڑھو، حملہ کرو، جنگ کا فیصلہ کر دو. اسی موقع پر وہ جاہل دشمن کے کام آئے جو علی کے لشکر میں تھے اور انہیں پتا تھا. میں نے کہا اپنی صفوں کو اس لیے صاف رکھنا ضروری ہے. وہ جاہل دشمن کے کام آئے. کیا ہوا؟ یہ جاہلوں کو ٹولا بولا، یا علی کیا کہہ رہے ہو؟ آگے بڑھیں، حملہ کریں. یا علی کیا دیکھ نہیں رہے سامنے اللہ کی کتاب ہے، قرآن سامنے ہے. یا علی کیا آپ قرآن سے لڑنے کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت نے کہا جاہلوں میں تمہیں قرآن سے لڑنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو تمہیں دشمن کی چال کو ناکام بنانے کو کہہ رہا ہوں. آگے بڑھو، حملہ کرو، فیصلہ کر دو جنگ کا. یہ صرف جان بچانے کے لیے قرآن لائے ہیں اس وقت، فیصلے کے لیے نہیں. بولے نہیں یا علی کچھ بھی ہو، ہم قرآن سے نہیں لڑ سکتے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے. حضرت نے بہت سمجھایا مگر جہالت اپنا کام کر گئی. کہا ہم قرآن سے نہیں لڑیں گے. مولا نے کہا اچھا تم ہٹ جاؤ، تم مت لڑو، مالک کو لڑنے دو، میرے لشکر کے اور ساتھیوں کو لڑنے دو. کہ نہیں یا علی، نہ لڑیں گے نہ لڑنے دیں گے. تلواریں کھینچ لی علی کے سامنے لشکر میں ان جاہلوں نے، اور کہا یا علی یا تو مالک کو واپس بلائیے ورنہ ہم آپ پر حملہ کر دیں گے. تاریخ ہے تاریخ. علی کا دل خون ہو گیا. اب آپ رک کے ایک بات مجھے بتائیے، یہ جاہل قرآن کو زیادہ سمجھتے تھے یا علی زیادہ سمجھتے تھے؟ بتائیے نا. یہ جاہل قرآن کے زیادہ طرفدار تھے یا علی قرآن کے زیادہ طرفدار تھے؟ ارے علی وہ ہے جس کے لیے رسول نے کہا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. علی نے قرآن سے لڑا رہے تھے یا دشمن کا منصوبہ ناکام کرنا چاہتے تھے؟ یہ زیادہ قرآن سمجھ رہے. دیکھیے ایک بات کہوں میں، اگر ان جاہلوں کو علی کی ذرہ برابر معرفت ہوتی تو یہ کبھی علی کے مقابلے میں نہ آتے. اس لیے کہ اگر انہیں پتا ہوتا کہ جو نیزوں پہ ہے وہ صامت قرآن ہے اور علی قرآن ناطق ہے، جب بولتا ہوا قرآن کہہ رہا ہے آگے بڑھو، تو انہیں آگے بڑھنا چاہیے تھا یا نہیں؟ یہ کہہ رہے تھے تو کیا علی نے قرآن سے لڑا رہے تھے؟ کیا علی قرآن کا احترام نہیں جانتے تھے؟ علی تو محافظ قرآن ہے. علی کے تو گھر میں
اور خود کو قرآن کا طرفدار، یہی ہے نا جہالت تو، خود کو قرآن کا طرفدار سمجھ رہے تھے، علی کو قرآن کا مخالف، جبکہ علی مولا ہے، علی بولتا ہوا قرآن ہے، علی کے گھر میں قرآن نازل ہوا، علی محافظ قرآن ہے۔ تو علی نے قرآن سے لڑا رہے تھے یا دشمن کی چال ناکام بنانا چاہتے تھے؟ جواب آپ کو پتا ہے، علی قرآن سے نہیں لڑا رہے تھے، کیونکہ علی سے بڑا محافظ قرآن تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، علی تو خود محافظ قرآن ہے۔ علی نے قرآن سے نہیں لڑا رہے تھے، علی تو دشمن کی چال ناکام بنانا چاہتے تھے۔ آج بھی سمجھ لیجئے، جس طرح علی قرآن کا مخالف نہیں ہو سکتا، اسی طرح مرجع تقلید عزاداری کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے تو وہ عزاداری کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ دشمن کی چال کو ناکام بنانا چاہتا ہے۔ بس سن لیجئے، میں تمام کر رہا ہوں گفتگو۔ واللہ قسم، میں نے جو آپ کے سامنے اتنی محنت کی اور اتنی وضاحت سے یہ منظر رکھا ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ جو الزام کل علی پہ لگایا تھا کچھ مٹھی بھر جاہلوں نے، وہی الزام آج مراجع پہ لگایا جاتا ہے۔ کل علی کو مخالف قرآن سمجھا ان جاہلوں نے، اور آج کچھ لوگ مراجع کو عزاداری کا مخالف کہتے ہیں۔ ابے جاہل، تو عزاداری کو زیادہ سمجھتا ہے یا مرجع وقت؟ جنہوں نے خون دے کے عزاداری کی محافظ کی، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا دین اہل بیت کے لیے، وہ عزاداری کو زیادہ سمجھتا ہے، تو سمجھتا ہے زیادہ؟ وہ عزاداری کے زیادہ طرفدار ہے یا تو زیادہ طرفدار ہے؟ یہ وہی جہالت ہے جو علی کے سامنے صفین میں کھڑی تھی اور ہمارے دور میں آج کھڑی ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ولایت سے وابستہ رہیے، خط ولایت۔ کبھی بھی رہبر قوم کے سامنے اپنی رائے اگر انسان اس پہ اڑ جائے تو وہ ہٹ دھرم کہلاتا ہے۔ ہٹ دھرمی نہیں ہے، اطاعت ہے شریعت میں، اطاعت، فرما بردار بنو۔ ہٹ دھرمی اچھی چیز نہیں ہے، اطاعت گزار بننے کی ضرورت ہے۔ پتہ ہے اس لیے کہ ولایت نجات ہے۔ زمانہ حضور امام میں امام معصوم اور زمانہ غیبت میں نائبان امام مراجع تقلید، ہمارا رشتہ یہ ہے دین سے، چونکہ امام نے خود فرمایا۔ دیکھیے، ایک عالم دین کی یہ بات بہت مشہور ہے کہ تقلید تو کرنا ہی کرنا ہے، اب چاہے عالم کی کرو یا جاہلوں کی۔ تمہیں جو جاہل گائیڈ کر رہے ہیں انہی کی تو سن رہے ہو نا۔ تو کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو مراجع کو چھوڑ کے جاہلوں کی تقلید کرے۔ یہی فیصلہ ہے تاریخ کا۔ میرے مولا رضائے غریب جب مرگ میں پہنچے تو خط ثقیفہ یہ سمجھ رہا تھا کہ غدیر کو ختم کر دیا گیا، مگر ہر مقام پہ انہوں نے بتایا کہ غدیر زندہ ہے۔ اماری سے سر نکالا، 70 لاکھ قلمدان موجود تھے، 70,000 قلمدان، اور امام نے بتایا کہ ولایت زندہ ہے۔ کہا سنو، حدیث سلسلۃ الذہب بیان فرمائی اور کہا یہ روایت مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے پدر گرامی نے، رسول اللہ تک، رسول اللہ سے جبرائیل امین نے، جبرائیل امین نے اللہ رب العزت سے۔ اس روایت میں ساری معصوم ہستیاں ہیں۔ امام نے کہا سلسلۃ الذہب اسی لیے کہا جاتا ہے اس حدیث کو۔ کہا سنو، اللہ نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ سواری کچھ آگے چلی، ابھی قلمدان اسے لکھ کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ امام نے پھر نورانی چہرہ محمل سے باہر نکالا اور فرمایا ولیکن بشرطہا وشروطہا، یہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا نہیں بچائے گا، بلکہ اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔
شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں. یعنی اللہ کی توحید تبھی بچائے گی جب ہم آل محمد کی ولایت کے دامن سے وابستہ رہو گے. آج ہم ولایت سے وابستہ ہیں. ایسی معصوم ہستیوں کو شہید کیا گیا ہے. زہر دغا سے اس رضائے غریب کو شہید کیا گیا کہ جس نے امت کو علم کی دولت بانٹی، ہدایت کا راستہ دیا، جس کے وجود سے شمع کائنات روشن تھی. اور زہر کی شدت سے امام کا جسم لرزنے لگا. امام نے ابا کو اپنے سر پہ ڈالا اور ملعون کے پاس سے مامون کے چلنے لگے اٹھ کر. مامون نے کہا حضرت مولا کہاں جا رہے ہیں؟ یا اپنا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام نے کہا مامون میں وہی جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجنے کی تیاری کی. اجرکم اللہ. اپنے خادم خاص صحابی ابو السلط سے امام پہلے ہی کہہ چکے تھے ابو السلط جب مجھے اس حالت میں واپس آتے دیکھنا کہ میری ابا میرے سر پہ پڑی ہو تو ابو السلط سمجھ جانا کہ میرا وقت آخر قریب آ گیا ہے. ابو السلط گھر میں بے قرار تھے. دیکھا امام تشریف لا رہے ہیں، بدن لرز رہا ہے، ابا سر پہ ڈالی ہوئی. ابو السلط آگے بڑھے، امام کو بستر پہ لٹایا. بدن شدت زہر سے نیلا ہو رہا تھا امام کا اور ابو السلط آنسو بہا رہے تھے. اجرکم اللہ. از اگر شب شہادت مولا امام رضا کی مصائب کے چند فکرے مجلس تمام ہو جائے گی. رضا غریب کا بدن کانپ رہا ہے، زہر کی شدت ہے. مولا وقت امام وقت اپنے بستر پہ تڑپ رہا ہے. مگر آپ کو پتا ہے ہر امام پہ مصیبت آئی، مگر اپنی مصیبت کے وقت ہر امام نے جس کے اوپر گریہ کیا وہ کربلا کا مظلوم حسین ہے. اجرکم اللہ. ازادارو بس مختصر مسائل مجلس تمام. جس امام پر، جس کی مظلومیت پر ہر امام وقت آخر رویا، اس مظلوم کا نام حسین ابن علی ہے. امام رضا شدت زہر سے تڑپ رہے تھے. روایت کہتی ہے شدت زہر سے امام تڑپ رہے ہیں. ابو السلط بے قرار ہیں. حسین کو ہر امام نے اپنے وقت آخر یاد کیا، روئے، گریہ کیا. روایت کہتی ہے جب امام حسن مجتبی کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں گر رہے تھے تو روایت کہتی ہے حسین اپنے بڑے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر بے قرار ہو کے رو رہے تھے. سرانے بیٹھے ہیں حسین. حسن کبھی آنکھ کھولتے ہیں، حسین کا چہرہ دیکھتے ہیں، پھر غشی طاری ہو جاتی ہے. کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں گر رہے تھے. روایت کہتی ہے اپنے بھیا حسن کی یہ حالت دیکھ کر حسین اتنا رو رہے تھے کہ آنسو چہرے سے ہوتے ہوئے حسن کے چہرے پر گرے. حسین کے آنسو، اور جب آنسو چہرے پہ گرے تو حسن نے ایک بار آنکھ کھولی اور اپنے بھائی حسین کو روتے دیکھا تو کیا جملہ کہا، تاریخ میں آج تک محفوظ ہے. حسن جس کا کلیجہ چھلنی تھا، ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے، اس حسن مجتبی نے ایک بات کہی، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. حسین مجھ پہ مت رو میرے بھائی، اس لیے کہ تیری مصیبت کا دن میری مصیبت کے دن سے بہت بڑا ہے. بھیا آج میرے کلیجے کے ٹکڑے دشت میں گر رہے ہیں، کل تمہیں کربلا کی سرزمین سے 72 کلیجے کے ٹکڑوں کو اٹھا کے لانا ہوگا میرے بھائی. گریہ مت کرو. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. حسین میری مصیبت کا دن تیری مصیبت سے بہت چھوٹا ہے میرے بھائی. اجرکم اللہ. بس میں روایت پڑھ رہا ہوں. روایت کہتی ہے کہ ابو السلط سرحانے کھڑے ہیں، امام رضا بستر پر کروٹیں لے رہے ہیں. کسی صورت امام کو قرار نہیں آتا، شدت زہر سے تڑپ رہے ہیں امام رضا. یکایک ابو السلط سے کہا اور چاہنے والوں کا مجمع پیچھے پیچھے چلا
बांधा देने वाला था, बेगौर का पल्ला शाह करबला की जमीन पे पड़ा था। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाजार में जीना भी सजा है, मेरा अब्बास कहाँ है? मैं जख्मों से बदन चूर, गमों से है जिगर, कौन मेरा है? मेरा अब्बास कहाँ है? महफिल हमारी ना मेरे सर पे रिदा है, मेरा अब्बास कहाँ है? महफिल हमारी ना मेरे सर पे रिदा है, मेरा अब्बास कहाँ है? मैं उसकी वफाओं की कसम खाती हूँ फिजा, जब घर से चली थी तो सवाल ने किया था, क्यों छोड़ गया मुझको सितमगारों में तन्हा। फिजा में तड़पती हूँ, कहाँ तुमको पता है? मेरा अब्बास कहाँ है? ना मेरे सर पे रिदा है, मेरा अब्बास कहाँ है? महफिल ना हमारी ना मेरे सर पे रिदा है, मेरा अब्बास कहाँ है? मैं घर से निकलती तो वो कहता था ऐ लोगों, मैं घर से निकलती तो वो कहता था ऐ लोगों, बाज़ारी करो बंद निगाहों को झुका दो, शहज़ादी ये जहाँ है। मजबूरी ये सादात पे हंसते हैं सितमगर, मजबूरी ये सादात पे हंसते हैं सितमगर, सच्चा जिगर थाम के रोता है तड़प कर, देखा नहीं जाता मेरी आंखों से ये मंजर, नेज़े पे सरे शाह भी ये सोच रहा